کمرے کے دروازے 2 تھے لیکن کھڑکی ایک بھی نہیں تھی۔ اس کمرے کی ہر چیز مصنوعی لکڑی سے تیار شدہ تھی، حتیٰ کہ میز بھی اسی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ میں نے ادھر ادھر خالی جگہوں پر نظر دوڑائی، مجھے کوئی کیمرہ یا آئینہ نظر نہ آیا۔ ممکن ہے کہ تفتیش کار دوسرے دروازے سے داخل ہوتا، لہٰذا اس کمرے کے عقب میں ایک اور کمرہ ہونا چاہیے تھا، یعنی وہ کمرہ جس میں کیمرہ لگا ہوا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کیمرے کہاں نصب ہیں۔ میرے ساتھ ایک پہرے دار بھی تھا۔ بالآخر میرا تفتیش کار دوسرے دروازے سے ہی اندر داخل ہوا۔ اس کی عمر 45 سال کے قریب تھی۔ آتے ہی وہ جرمن زبان میں یوں گویا ہوا، یہ میرے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے، میں بھی اسی تلاش میں تھا کہ تم سے جرمن میں گفتگو کر سکوں۔ میں اپنی زبان بھولنا نہیں چاہتا۔ وہ ایک مخصوص لب و لہجے میں بول رہا تھا، اس کی زبان میں روانی تھی۔ میں اس وقت حیرت کے سمندر میں ڈوبا جا رہا تھا کہ یہاں مجھے جرمن سننے کو مل رہی تھی، لیکن یکدم میں سنبھل گیا اور سوچنے لگا کہ شاید اس طرح جرمن زبان میں اپنے معاملے کی زیادہ بہتر طور پر وضاحت کر سکوں اور اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں۔ لیکن میرے ہونٹ ہلانے سے پہلے ہی اس نے مجھے بتایا کہ جرمنی میں چند سال یونیورسٹی میں بھی گزار چکا ہے۔ میرے خیال کے مطابق اس نے فرینکفرٹ کا نام لیا۔ میں نے اپنے ہونٹ بند رکھے اور اس کی بات مکمل ہونے کا منتظر رہا۔ اس نے سگریٹ سلگایا۔ اس نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں پوچھا، بلکہ اپنی کتھا کہانی سناتا رہا۔ وہ ایک گھر میں دوسرے امریکی طلباء کے ساتھ رہتا تھا اور یہ طلباء حشیش بھرے سگریٹ پینے کے عادی تھے۔ مزید برآں حکام کی طرف سے ایک خاتون وہاں باقاعدگی سے آتی، اس کے ساتھ ایک کتا ہوتا جس کے ذریعے وہ حشیش کی موجودگی سن گن لیتی۔ یہ کتا اس قسم کے کاموں کے لیے بہت تربیت یافتہ تھا، لیکن ان طلباء کو اس خاتون کی آمد کے وقت کا علم ہوتا تھا اور وہ حشیش کو ریزہ ریزہ کر کے دانت صاف کرنے والے برش کے ذریعے قالین کے نیچے پھیلا دیتے تھے۔ کتا حشیش کی بو سونگھ کر پاگل ہو جاتا تھا اور یہ خاتون حشیش ملنے کی امید پر خوش ہو جاتی تھی، لیکن اسے حشیش کہیں بھی نہیں ملتی تھی اور وہ ہر دفعہ مایوس لوٹ جاتی۔ میں اس سوچ میں غلطاں تھا کہ وہ مجھے اس قسم کی فضول اور اہم کانہ داستان کس لیے سنا رہا ہے۔ وہ غیر معمولی طور پر پرجوش اور خوش نظر آ رہا تھا یا نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنی اس کیفیت کے اظہار کے لیے تمام وقت ہنستا ہی رہا تھا۔ اس کی میز پر گتے کے 2 پرتوں کے درمیان کچھ کاغذات جڑے ہوئے تھے اور ساتھ ہی ایک قلم بھی موجود تھا۔ اس نے اپنی کچھ مزید داستانیں مجھے سنائیں جن سے میری سمع خراشی بھی ہوئی اور میں اکتاہٹ کا شکار بھی ہو گیا۔ وہ میری موجودگی کا احساس کیے بغیر بس اپنی ہی باتیں ہانکے جا رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ خود ہی جرمن زبان بولتے ہوئے سننا چاہتا ہے اور یا پھر میرا دل جیتنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ میں نے بھی ان لمحات کو اپنے لیے غنیمت سمجھا کہ جو کچھ بھی یہاں ہو رہا تھا کم از کم میری پٹائی تو نہیں ہو رہی تھی۔ یکایک اس نے اپنا سلسلہ کلام روک کر مجھ سے سوال کیا، کیا تمہیں خبر ہے کہ ہم نے تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے اس کا سوال سنا اور مسکرا دیا اور اس وقت تک مسکراتا رہا جب تک اسے میری مسکراہٹ کا یقین نہیں آ گیا۔ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کے تاثرات یک بارگی تبدیل ہو گئے۔ شاید اسے میرے طرف سے کسی مختلف جواب کی توقع تھی، لیکن وہ بدستور سگریٹ کے کش لیتا رہا۔ اس ملاقات کے موقع پر مجھے یہ امید تھی کہ میں اپنے متعلق ضرور وضاحت کر سکوں گا، لیکن جلد ہی مجھے یہ احساس ہو گیا کہ اسے اس امر سے قطعی کوئی سروکار اور دلچسپی نہیں کہ میں بے قصور ہوں یا نہیں۔ اس نے مجھے دوبارہ مخاطب کیا، اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میں نے اسے بتانا شروع کیا کہ میں بحیرہ ہیمے لنجن میں بحری جہازوں کی تعمیر کا کام سیکھ رہا تھا۔ اس نے میری بات فوراً کاٹ دی اور کہنے لگا، اپنی داستان کا آغاز اپنے بچپن سے کرو، اپنے بچپن کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے ہیمے لنجن کے ایک اسکول میں تعلیم حاصل کی، لیکن یہ جرمن مجھے بار بار ٹوک رہا تھا۔ وہ میرے دوستوں کے نام جاننا چاہتا تھا، ان دوستوں کے نام جن کا ذکر میں نے اپنی داستان میں کیا تھا۔ اسے یہ معلوم کرنے میں بھی دلچسپی تھی کہ کیا خواتین بھی میری دوست تھیں، ان کے نام کیا تھے اور کیا میں انہیں پسند بھی کرتا تھا۔
وہ یہ معلوم کرنے کے لیے بھی بے چین تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے ماہوں سال کب اور کہاں گزارے اور میں کس کلب کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ مصر تھا کہ میں ہر جگہ اور شخص کا نام بتاؤں جس سے میرا تعلق تھا۔ میرے اس بیان کے جواب میں وہ دور کی کوڑی یوں لایا کہ دراصل میں دہشت گرد تھا اور میں محض خود کو پوشیدہ رکھنے کے لیے ان کلبوں کا سہارا لیتا تھا۔ میں ان کلبوں کو اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ وہ مزید گویا ہوا، تم نے بھیس بدلنے کے لیے داڑھی بھی رکھ لی تھی۔ تم اپنا کام اپنی خاتون دوستوں کے ذریعے نکالتے تھے۔ وہ میری بات بار بار کاٹ دیتا۔ کیا وہ واقعی مجھے ایک بہت بڑا دہشت گرد سمجھ رہا تھا؟ اس نے سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے اڑاتے ہوئے کہا، میں تمہاری ان کہانیوں سے بے خوف ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ اب تم سچ بتا دو۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ کنگ فو میرا پسندیدہ کھیل ہے۔ اس نے پھر میری بات کاٹ دی۔ بالکل دہشت گردوں کی طرح تم نے مارشل آرٹ کی بھی تربیت حاصل کی ہوئی ہے۔ یقیناً حاصل کی ہوگی۔ تم شاید وہ واحد شخص ہو جو یہ اعتراف کر رہا ہے۔ اب وہ یہ معلوم کرنے کے لیے بے تاب تھا کہ میں کن مرکز برائے جسمانی ورزش اور کراٹے کے کلبوں کے لیے خدمات انجام دیتا رہا ہوں۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ایک زمانے میں وہ خود بھی جسمانی ورزش کے مرکز میں جایا کرتا تھا۔ پھر وہ خود ہی مجھے بتانے لگا، جرمنی میں محمد عطا ایک ایسے ہی جسمانی ورزش کے مرکز کا سربراہ ہے، لیکن بالکل تمہاری طرح اس مرکز کی آڑ میں اس نے حملوں کی منصوبہ بندی کی۔ میں نے اس کے تاثر کے منفی نوعیت کو دور کرنے کی کوشش کی۔ میں صرف برہمن کے اپنے کلب میں کام کرتا تھا۔ مجھے قطعی معلوم نہیں کہ عطا محمد نے کیا کیا۔ میں صرف ٹیلی ویژن ہی کے ذریعے اس سے واقف ہوں۔ اس نے میرا بیان حرف بہ حرف لکھ لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ تفتیش کے آغاز کے بعد اس نے ایک دوسرا مختلف قسم کا قلم عجیب و غریب طریقے سے پکڑے رکھا اور اس کا رخ بدستور میری طرف ہی رہا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس قلم میں کیمرہ پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے یہ قلم میز پر رکھ دیا، لیکن اس کے بالائی حصے کا رخ بدستور میری ہی طرف تھا تاکہ کیمرہ میری تمام حرکات و سکنات اور تاثرات کی تصویر بنا سکے۔ اس نے اس قلم کو لکھنے کے لیے بالکل استعمال نہیں کیا، اور اس نے یہ قلم اس قدر احتیاط سے پکڑ رکھا تھا کہ میرا یہ شک دور ہو گیا کہ اس قلم میں کوئی کیمرہ پوشیدہ نہیں ہے۔ میرے اس خیال کی وجہ یہ تھی کہ میں برقی آلات کے متعلق کافی کچھ معلومات رکھتا تھا۔ پوچھ گچھ اور تفتیش کا یہ سلسلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ میں نے اس جرمن تفتیش کار کو پشاور میں اپنی گرفتاری تک تمام حالات سے منوعاً آگاہ کر دیا۔ اس دوران وہ کبھی کبھار یک لخت اٹھ کھڑا ہوتا اور کمرے سے باہر چلا جاتا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ کچھ کھانے یا پینے کے لیے باہر جاتا تھا۔ اس نے نہایت احتیاط سے گتے کے پرتوں میں لگے ہوئے کاغذات سنبھالے اور قلم نما کیمرہ اپنے سامنے کی جیب میں اڑس لیا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم شروع سے ہی جھوٹ بولتے رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حالات تمہارے لیے بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ بدقسمت نوجوان، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ میں نے بھی بھرپور توانائی کے ساتھ اپنا دفاع کیا۔ میں قطعی جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں کس لیے جھوٹ بولوں گا؟ اس نے بھی مجھے ترکی بہ ترکی جواب دیا، ہمیں تمہاری اصلیت اچھی طرح معلوم ہے، لیکن ہم اس حقیقت کا اعتراف تمہارے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ تم نے اپنے بچاؤ کا سنہری موقع کھو دیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد امدادی فوجی عملے نے مجھے واپس اپنے پنجرے میں پہنچا دیا، لیکن اس سے پہلے وہ میری تلاشی لینا نہیں بھولے تھے کہ شاید میرے پاس ہتھیار ہوں۔ اسی اثناء میں میرا یہ شبہ یقین میں بدل گیا کہ اس ازبک کے اشارے سے مراد 20 منٹ نہیں بلکہ 20 دن تھے۔ یہ پنجرے عارضی باڑے نہیں تھے، بلکہ یہ تو واقعی قید خانے تھے جہاں ہم اس وقت مقیم تھے۔ اب میری زندگی ایسے ہی گزرنی تھی۔ اب مجھے ادراک ہو چکا تھا کہ یہ پنجرے ہی میرا مستقبل ہیں، لیکن پھر بھی آخر کب تک؟ لیکن یہ سب کچھ تو اللہ کے اذن سے تھا۔ لیکن خوشی، راحت اور فرحت بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور یقیناً ایک دن ہم اس کی رحمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ لیکن سختی، مشکل اور اذیت کے اس عالم میں خوشی، راحت اور فرحت کا گزر کہاں؟ میں نے حسرت سے سوچا۔ اسی دوران پہرے دار میرے قریب آئے اور مجھے نہانے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ ایسے ہی الفاظ میں نے قندھار میں بھی سنے تھے۔ میں نے باکسروں کے پہننے والا وہ مختصر لباس اتار دیا جو مجھے دیا گیا تھا، صابن اور تولیہ ہاتھ میں پکڑا
रबड़ की चप्पल बगल में दबाई और इंतज़ार करने लगा। जब पहरेदार वापस आए तो उनके साथ हिफाजती अमले के अलावा एक जर्मन कुत्ता शेफर्ड भी था। मैं सोच रहा था कि अब मुझसे क्या गलती सरजद हो गई है। मुझे बाद में मालूम हुआ कि जब बाज़ कैदियों को गुस्ल या पूछगछ के लिए ले जाया जाता है तो हिफाजती अमला हमेशा साथ होता है। ये वो कैदी होते हैं जो गैर मामूली तौर पर ताकतवर या उन्होंने मार्शल आर्ट सीखा होता है। बाकी किस्म के कैदियों के साथ आम पहरेदार होते हैं। अपना मुंह दूसरी तरफ कर लो, अपने हाथ सर पर रखो, घुटनों के बल झुक जाओ। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, झुक गया और अपने हाथ अपने सर पर रख लिए। वो पिंजरे में दाखिल हुए, मुझे हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़ दिया। फिर हम गुत्थी हुई जंजीर की चारदीवारी में से गुजर कर गुस्ल खाने तक जा पहुँचे। ये भी इस तरह आम से पिंजरे थे जिनमें हम कैद थे, लेकिन उन्हें 2 या 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था और चारदीवारी के ऊपर से पानी की नरम लचकदार नलकी लटकी हुई थी। पिंजरे के बाहर खड़े हुए एक पहरेदार ने पानी खोल दिया। उन्होंने मुझे पिंजरे में धकेलकर मेरी हथकड़ियाँ खोल दीं। इस नलकी से पानी की एक पतली धार बरामद हुई। जैसे ही मैंने पानी के नीचे खड़े होकर साबुन से अपने बदन पर झाग बनाई तो उन्होंने फौरी तौर पर गिनती शुरू कर दी, 3, 2, 1 और बस। नलकी में पानी ख़त्म हो चुका था। मेरा बदन अभी तक झाग से ढका हुआ था, लेकिन पानी की टूटी खोलने और बंद करने वाले फौजी ने कहा, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है। फौजी के नज़दीक ये गुस्ल था। अपने पिंजरे की तरफ वापस आते हुए एक फ़ौजी ने मुझसे पूछा, क्या तुम वर्जिश करते थे? और अगर वर्जिश करते थे तो कौन सी वर्जिश करते थे? उसने सताइशी नज़रों से मेरे बाजुओं को देखते हुए कहा, तुम्हारे बाजू बहुत ही शानदार और मजबूत हैं। तुम कौन सी वर्जिश करते हो? मैंने चुप साध ली। जब मैं वापस अपने पिंजरे के पास पहुंचा तो मुझे आंखों पर बमुश्किल यकीन आया कि चार्ली एक नामी इस पिंजरे में, जो इससे पहले खाली था, एक नया कैदी मौजूद था। वो मेरे ही मानद नौजवान था। 29 या 30 साल के लगभग उसकी उम्र थी। वो ज़मीन पर लेटा करा रहा था, लेकिन चीख चिल्ला नहीं रहा था। मैं अपने दिल में सोच रहा था कि अब मैं अरबी में कोई तरबिया नगमा गुनगुनाऊँ, ये नगमा हसरत व यास फ़िज़ा में बखेरूँ। उसकी टांगें बिल्कुल कटी हुई थीं और ज़ख्म अभी ताज़ा ही थे। मैं नहायत ही दिल गिरफ्ता और शिकस्ता अपने पिंजरे में बैठ गया। उस कैदी की कटी हुई टांगें और फिर रसता हुआ खून, ये एक ऐसा मंजर था जिसे देखने के लिए बड़े दिल गुर्दे की ज़रूरत थी। लेकिन एक ही नज़र देखने से मुझे मालूम हो गया था कि उसकी कटी हुई टांगों के निचले हिस्से पीप से आलूदा थे। इन पर बंधी हुई पट्टियों का रंग सुर्ख और जर्द हो चुका था। हर चीज़ खून आलूद और नम हो रही थी। उसके हाथ यख बस्ता सर्दी के बायस नीले हो रहे थे और वो अपनी उंगलियां बमुश्किल हिला जुला सकता था। जब उसने उठने की कोशिश की तो उस वक्त भी मेरी नज़रें उस पर जमी हुई थीं। वो रेंगते हुए बमुश्किल अपने पिंजरे में रखी बाल्टी तक पहुंचा और इस पर बैठने की कोशिश की। उसे शायद रफ़ा हाजत की ज़रूरत महसूस हो रही थी। उसने गत्थी जंजीर की दीवार का सहारा लेकर ऊपर उठना चाहा, लेकिन नाकाम रहा, क्योंकि उसकी सूजी हुई उंगलियां किसी भी चीज़ को अपनी गिरफ्त में लेने से कासर थीं। लेकिन फिर भी उसने दोबारा साबारा कोशिश की। इसी असना में एक पहरेदार वहां आ निकला और डंडे से उसके हाथों पर ज़रब लगाई। ज़रब लगते ही उसके हाथ तकरीबन बेजान हो गए और ये नौजवान अपने पिंजरे के फर्श पर लुढ़क गया।